بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الفرد يا الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنعمة ومن حم ومن غمة بأهل الفرد يا الله إلهي نجس وبشر جميع ذية وسلم وقائدا لدعوته بأهل الفرد يا الله إلهي نقص القربى من الحاسين والعتبى وكل بلية واربى بأهل الفرد يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من رحمة حسنات وكم من ذلة فسدات وكم من نعمة وسلام بأهل البر يا الله وكم أرضيت ذا العمر وكم أوليت ذا الفقر وكم أخفيت ذا الوزر بأهل البر يا الله سبلت على القلب جميع الأرض مع رحبي وجوبنا ولا الصحب بأهل البر يا الله أتينا قالب الرفق وجل الخير والسعد فوسم على الأيدي بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردون مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة يا ذا العز والهيبة بأهل البر يا الله وبالتردون ومن نعدي إليه جميع حاجاتي يا جل الملمات بأهل البر يا الله إلهي اغفر وأكرمنا إليه مخالف منا وتبع مساحة عنا بأهل البر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو أجر
حبيب الغياب وسلم وبارك على والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت الإكرام نويت الغسل نويت الرياضة نويت السلوك لله تعالى العظيم في هذا الزاوية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدد يا سيدي مولانا شیخ ناظم مدد مدد یا سیدی مولانا شیخ محمد مدد مدد یا رجال اللہ مدد یا مرشدی مدد یا صاحب الامداد مدد یا رجال اللہ مدد یا رجال اللہ. الحمدللہ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں کچھ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر حلقے کے سلسلے کو شروع کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو ذکر کے حلقے ڈھونڈتے ہیں، ذکر سرکلز. اسی لیے ہم دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، سرکل بنا کے بیٹھتے ہیں کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ذکر کے حلقے ڈھونڈتے ہیں اور جب انہیں وہ حلقے مل جاتے ہیں تو وہ اس حلقے کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ حلقہ وہ ذکر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ بے شک سب کچھ جانتا ہے لیکن وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ذکر کے حلقے سے، تیرے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ ذاکرین کیا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری رضا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری جنت چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے. تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں دیکھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ چڑھ کے ذکر کرتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ اور کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ بچتے. پھر فرشتے جو ہے کہتے ہیں کہ لیکن ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو ان میں سے نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ بیٹھا. فرشتے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. قیامت میں ایک خاص نور والے لوگ پیش ہو رہے ہوں گے جن کی پیشانیوں پر ایک خصوصی ایک خاص نور ہوگا. انہیں دیکھ کر فرشتے اور انبیاء پوچھیں گے، دیکھیں گے اور حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ. تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دور دور سے جمع ہوتے تھے اللہ کے ذکر کے. انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ دیا گیا. قیامت میں منادی پکارے گا کہاں ہے اللہ کے ذکر کرنے والے.
اللہ کے ذکر کرنے والے تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے براق بلائے جائیں گے، انہیں براق پر بٹھا کر جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ یہ تو میں نے کچھ چند حدیث آپ کے سامنے پیش کیے ذکر کے بارے میں۔ انگنت فیض اور برکت ذکر کے اندر موجود ہے، ذکر کی محفلوں میں موجود ہے۔ کوئی بیٹھے تو جانے گا، جو ٹیسٹ کرے گا وہ جانے گا، جس نے شہد چکھا ہے اسے پتا ہوگا کہ شہد کیا ہوتا ہے، جس نے نہیں چکھا صرف اس نے شہد کی شیشی بوٹل دیکھی ہے، اسے کیا پتا شہد کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ جو اسے محسوس کرتا ہے وہ جانتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جو چکھتا ہے، منہ سے رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت قیمتی ہے۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ آن ہے، میں اس کیمرے کی بات نہیں کروں، اللہ کے کیمرے کی بات۔ اللہ کا کیمرہ چالو ہے، ہر وقت 24 گھنٹے اس کی بیٹری ڈاؤن نہیں ہوتی، اس کی ڈیٹا فل نہیں ہوتا۔ بچپن سے لے کے آج تک ہماری موت تک ہم جو کچھ کرنے والے کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، ساری چیزیں اس میں ریکارڈ ہو گئی، خاموشی سے ریکارڈ ہو گئی۔ تو کیمرہ لگا ہوا ہے، 360 ڈگری کیمرہ، ہر جگہ سے وہ ہمیں کیپچر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیمرہ، اس کیمرے میں جو کیپچر ہو رہا ہے قیامت میں وہ ہمارے لیے یا ہمارے خلاف ثبوت ہوگا۔ اس مووی میں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس مووی میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ بے شک کوئی بھی مایوس نہیں ہونا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے شہر میں سے آپ چند لوگ یہاں پر موجود ہیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اتنے لاکھوں لوگوں میں سے انہوں نے ہمیں چنا کہ ہم یہاں پر آ کر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ ہماری لالچ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اور کوئی لالچ ہے نہیں، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی طلب ہے۔ سکون انسان ڈھونڈتا رہتا ہے، قلبی سکون، ذہنی سکون، کہتا ہے سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سکون نہیں۔ کہاں ڈھونڈ رہا ہے سکون؟ اندر یا باہر؟ سکون آپ کے اندر ہے، سکون جو ہے آپ کے اندر ہے۔ سکون کے لیے آپ کو ان چیزوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرے۔ ان چیزوں کا سہارا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے۔ اسے سمجھیں، بہت ضروری ہے۔ سکون نہیں ہے، سکون نہیں تو سیر کرتے نکل جاتے، سکون نہیں ہے تو گناہ کی طرف لوگ رخ کر لیتے ہیں۔ سکون ڈھونڈ رہے، سکون لوگوں کو نشے میں بھی ملتا ہے، سگریٹ میں بھی ملتا ہے، گانوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ کون سا سکون ہے؟ شیطانی سکون۔ جب ہم اس طرف جا کر سکون ڈھونڈتے ہیں تو شیطان سر پہ ہاتھ پھیراتا ہے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہاں مجھے سکون مل گیا، لیکن وہ شیطانی سکون۔ اصلی سکون جو ہے اللہ کے ذکر، اور ذکر اللہ تطمئن القلوب، قلبوں کا سکون جو ہے ذکر کے اندر، اللہ کے ذکر۔
اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کریں اور اپنی انا سے بچیں. یہ جو انا ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. لوگوں کے اوپر جب تکلیف آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تب وہ ذکر کی محفل ڈھونڈتے ہیں، تب وہ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں. کچھ لوگ جادوگروں کو بھی ڈھونڈتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے پلین میں ٹریول کیا ہوگا، سفر کیا ہوگا، تو آپ دیکھیں لوگ جو ہے ساتھ میں سی ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر فون میں موویز ڈال کے یا پلین کے اسکرین میں موویز لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سفر بہت اچھا کرتا ہے. اچانک سے بیلٹ لگانے کی سائن آتی ہے، پلین میں ٹربولینس آ جاتا ہے، پلین ہلنے لگتا ہے، ایئر پاکٹ جسے کہتے ہیں، پلین ٹپ ہوتا ہے. اس وقت سب کی مووی آف ہو جاتی ہے، یا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اشہد ان. دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مووی ساری بند، فون بند، تب گانے نہیں سنے جا رہے، مووی نہیں دیکھی جا رہی. پھر جب وہاں سے ہم سیف نکل جاتے ہیں، بیلٹ کا سائن بند ہوتا ہے، پھر مووی آن ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، اس وقت سب کی تسبیحیں باہر نکلتی ہیں، اس وقت سب کے قرآن باہر نکلتے ہیں. جیسے ہی آسانی ملتی ہے، عافیت آ جاتی ہے، اس کے بعد سب پھر وہیں کے وہیں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کنسسٹنسی جسے کہتے ہیں، مسلسل اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. ذکر میں ہمیشہ مشغول ہے، عادت ڈالتے ہیں. نماز کے بارے میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تو فرض ہے ہی، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. میں تھوڑا ایکسٹرا جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ذکر، نوافل، ایکسٹرا تلاوت، ہفتہ وار جو ذکر یہاں ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف آپ آئیں. اپنے انا کو پیچھے چھوڑنا ہوگا. اپنی انا کو لے کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بہت وزنی چیز ہے جو ہمیں پکڑ کے رکھتی ہے، ہولڈ کر کے رکھتی ہے اور ہمارے اندر ایک مغرور بنا دیتی ہے. جو مغرور ہوتا ہے، جس کے اندر انا ہوتی زیادہ ہوتی ہے، انا تو سب کے اندر ہے، لیکن جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے، اس کے قلب میں کبھی سکون نہیں ہوتا ہے. وہ جلد ڈپریشن میں جاتا ہے، مایوسی میں جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے اس کے اوپر ایک پرت بنی ہوئی ہے انا کی، کہ وہ کبھی کسی چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا. لیکن اس کے مقابلے اگر آپ کسی فقیر کو دیکھیں، درویش کو دیکھیں، صحیح معنوں میں جو درویش ہے، تو وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھا کر بھی خوش، ایک دھونا ایک پہننا اس میں بھی خوش ہے. جن کے پاس 50 لباس ہے، وہ کبرڈ کھول کر سوچتے رہتے ہیں، یار میرے پاس کپڑے نہیں، کیا پہننا ہے. لیکن اس کو دیکھیں، اس فقیر کو دیکھیں جس کے پاس شاید 1 یا 2 ہی لباس ہے، تو اسی کو بدل بدل کر پہنتا ہے اور وہ خوش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ تھال جو ہے لے جا کر کسی درویش کو ہدیہ کر دو، کسی درویش کو دے دو. تو وہ جاتے ہیں، شہر پر گھوم کر لوٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ملا ہی نہیں. بادشاہ کہتا ہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارے شہر میں تو کتنے درویش ہیں، آپ کو درویش کیسے نہیں ملے کوئی. تو کہتے ہیں کہ جو لے رہے ہیں وہ درویش نہیں ہے، اور جو درویش ہیں وہ لے نہیں رہے.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی لالچ، انا، ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن، ذہنی سکون نہیں ہے، اس کو ڈپریشن ہے، عبادت کے اندر بھی اسے سکون نہیں محسوس ہوتا۔ نماز پڑھتے ہیں، 100 لوگوں کی اگر صف ہے، 100 لوگ مسجد میں، 100 لوگوں کے دماغ میں 100 خیالات ہیں سوائے اللہ کے۔ بہت ہی کم لوگ ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کی طرف دھیان کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب بچہ پڑھائی کرتا ہے، کوئی بچہ پڑھائی کرتا ہے، تو اگر وہ اس کتاب میں فوکس کیے بغیر پڑھے گا تو کیا اسے یاد ہوگا سبق؟ نہیں۔ کیا وہ پاس ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ نماز کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمارا دھیان کہاں پر ہے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دھیان کتاب میں نہیں ہے۔ پڑھائی تو کر رہا ہے وہ، لیکن اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے۔ پڑھ رہا ہے لیکن اسے یاد نہیں ہوگا سبق۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ فیل ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی فیل نہیں ہونا چاہے گا۔ کوئی ہونا چاہے گا فیل؟ اللہ نہ کرے، اللہ نے بچائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قلبوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کریں، اس دل کو صاف کریں، ذکر کرتے رہیں۔ ہمیں باہر نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست کے پاس یہ ہے، ہمارے دوست کے پاس وہ ہے، ہمارے پڑوسی کے پاس یہ ہے، ہمارے پڑوسی کے پاس وہ ہے۔ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے اس کو دیکھو اور شکر ادا کرو۔ جو نہیں ہے ہماری لسٹ بہت بڑی ہے، تو اس کو دیکھ کر فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے امیر شخص جو بھی ہے اس کے پاس بھی سب کچھ نہیں ہے، دنیا اس کی نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ لیکن سب سے غریب شخص کو اگر آپ دیکھ لیں، اگر وہ اللہ والا ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اللہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ سے دور ہوگا وہ مایوس ہوگا، جو اللہ کی طرف مڑے گا وہ خوش ہوگا۔ ایک اور مثال، جب آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ، اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے بعد جب آپ دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اندھیرا، کچھ نہیں نظر آئے گا، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ ہمارے شیخ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورج کی طرح ہے۔ ہمیں ان کی طرف فوکس رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دائیں بائیں دیکھیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نظر ہی نہیں آئے گی۔ فوکس کو صحیح کریں، ہمارا فوکس صحیح رہے گا، کوئی پریشانی نظر ہی نہیں آئے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کریم کو ایک مرتبہ تیر لگ جاتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو تیر لگ جاتا ہے تو وہ تیر کو جب چھوتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اس تیر کو باہر نکال نہیں پاتے۔ سیدنا علی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے سلام پھیرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا، تیر نکالا نہیں آپ نے؟ تو کہتے ہیں یار ہم نے کب کا نکال دیا، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کا فوکس بنا ہوا تھا، ان کو نظر نہیں آیا، ان کو تکلیف نہیں آئی، تکلیف نہیں ہوئی۔ قلب المؤمن عرش اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی 2 جہانوں میں نہیں سما سکتا، اس کو ہم ایک مقام پر محدود نہیں کر سکتے، محدود تصور نہیں کر سکتے۔ تصور کر لیے جہاں پر وہ اللہ نہیں ہو، لیکن اللہ کہاں ملتا ہے؟ ایک مومن کے دل میں۔ اپنے دل کو
ذکر کر کے پالش کر کے اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے جیسے کعبہ، جیسے گنبد خضرا کی جالی مبارک کے اندر کا مقام، اپنے قلب کو ایسا بنانا. شیطان کعبے کے اندر یا گنبد خضرا کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ چل جائے گا. تو جب ہم اپنے دل کو ذکر کر کے ایسا بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد شیطان ہمارے دل میں داخل نہیں ہو پاتا. اپنے دل سے جب ہم ذکر کرنے لگتے ہیں تو دل سے ذکر کر کے خون کو ہم سارے جسم میں بھیجتے ہیں. شیطان کہاں دوڑتا ہے؟ خون میں. تو جب ہم قلب سے ذکر کر کے خون کو جسم میں بھیجتے ہیں تو شیطان کو دوڑنا پڑتا ہے. نکلو باہر. یہ جیسے وہ ٹگ آف وار ہوتا ہے نا، رسی کھینچنے کا کھیل ہوتا ہے، یہ اس کی طرح ہے. جس سائڈ میں ایک بار رسی چلی گئی پھر وہاں سے اس کو کھینچ کے دوڑ کر لانا بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے کھینچا تانی ہوتی ہے لیکن جب ایک طرف چلی گئی پھر اس طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس وقت ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی حالت ایسی ہے، نیکی بدی نیکی بدی نیکی بدی. وہ اس کے بیچ میں ہم لگے ہوئے ہیں، کبھی نیک ہو جاتے ہیں، کبھی برے حرکتیں کرتے ہیں، کبھی گناہ ہوتے ہیں، کبھی نیکیاں ہوتی ہیں، کبھی اچھے الفاظ میں کرتے ہیں، کبھی برے الفاظ میں کرتے ہیں، کبھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی بری چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی اچھی جگہ جاتے ہیں، کبھی بری جگہ جاتے ہیں. لیکن جب وہ رسی ایک طرف ہو جائے گی اس کے بعد اس طرف کمزوری آ جائے گی، پھر اس کو اس طرف کھینچ کر لے جانا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایسی محفلوں سے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے جو ہماری ٹیم میں ہے. کس ٹیم میں رہنا ہے ہمیں؟ جو رسی کھینچ کر اپنی طرف لے جائے. اولیاء اللہ کی ٹیم میں رہنا ہے یا شیاطین کی ٹیم میں رہنا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھ جن پر تیرا انعام نازل ہوا. جو انعام نازل جن پر ہوا ہے اس ٹیم میں ہمیں رہنا ہے، ان کے ساتھ ہو جانا ہے. وہ رسی کو پیچھے سے کھینچ لے اور ہمیں بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ آپ لوگ کود کود کر آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور میں آپ کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ وہی بات ہے کہ ہماری طرف ہمارے پیچھے بیکنگ کس کی ہے؟ شیاطین کی یا نیکوں کی؟ سورہ فاتحہ میں ہم سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں کئی بار کہ ہمیں ان کے ساتھ رکھ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. مولانا شیخ ناظم فرماتے ہیں کہ ان کی جو ٹیچنگز ہے بہت سمپل ہے. 2 لائن میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا عبد بننے کی کوشش کرو، ایک اچھا عبد بننے کی کوشش کرو اور دوسروں کے لیے بھی اچھا کرو. بس ایک اچھا عبد بننے کی کوشش کرو اور دوسروں کے لیے بھی اچھا کرو. اس میں سب کچھ آ گیا. ایک اچھا عبد بننے کے لیے ہمیں اپنی انا چھوڑنی ہوگی، دوسروں کے لیے اچھا کرنے کے لیے ہمیں اپنی انا چھوڑنی پڑے گی. ذکر کی طرف آنا پڑے گا، عبادت کی طرف آنا پڑے گا عبدیت کے لیے، اور دوسروں کو بلانے کے لیے بھی ہمیں اپنی انا پر قدم رکھنا پڑے گا. تب جا کر ہم مولانا شیخ ناظم کی جو ٹیچنگ ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں. مولانا شیخ ناظم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو اسی پیغام کی طرف بلایا. اب
ان کے شہزادے مولانا شیخ محمد عادل ربانی اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے، اور کوئی لالچ، کوئی چیز کی ہمیں حاجت نہیں، بس جیسے مولانا کا کی ٹیچنگز ہے کہ ابدیت کی طرف آنا اور دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا۔ ہم کوشش کر رہے تھے دور سے جتنے ہم لوگ آئے ہیں اسی مقصد کو لے کر آئے کہ ہم بھی اچھے ہو جائیں اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ اچھے ہو جائیں۔ اچھے ہونے سے مطلب یہ نہیں آپ سوچو کہ ارے میں تو اچھا ہوں، میں کسی کا برا چاہتا بھی نہیں، لیکن اچھے ہونے سے مطلب ہے اچھے میں کیٹیگری ہوتی ہے، اچھا، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر۔ جب بہتر ہونے کی جو آپشنز ہے وہ اوپن ہے، اس کے لیولز کتنے ہیں، وہ ایک سمندر ہے، اچھے ہوتے جاؤ اور اچھے ہوتے جاؤ اور اچھے ہوتے جاؤ، تو ہم کیوں اس طرف جائیں کہ ہماری رسی دوسری طرف کھینچ لی جائے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ رسی کا جو میں نے مثال دی ہے وہ یہاں پر فٹ بیٹھ۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک سادھو رہتا ہے جو بہت پہنچا ہوا ہے، بہت روحانی شخص ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا، تو وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں کہ وہ بہت روحانی شخص ہے، وہ اس کے پاس بہت سارے علم ہے، بہت اونچے علم ہے، بہت نیک بنتا ہے، اچھائی کرتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ بھی مجدد پاک سے بہت احترام کے ساتھ ملتا ہے اور مجدد پاک جو ہے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ساری چیزیں اچھی کر رہے ہیں تو اچھوں کے ساتھ ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے تھوڑی دیر مراقبہ کرنے دو، میں اپنے پرسنل ایڈوائزر سے ابھی پوچھ کر آپ کو جواب دے۔ تو وہ مراقبے میں چلا جاتا ہے اور بہت دیر بعد مراقبے سے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یا سیدی مجھے کلمہ پڑھیں۔ تو مجدد پاک اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پرسنل ایڈوائزر ہے کون جس سے آپ مراقبے میں جا کر بات کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میرا پرسنل ایڈوائزر شیطان ہے، مجھے جب بھی کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے یا صحیح غلط کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں اور وہ جو کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں۔ وہ ہر بار میں اس سے جو بھی چیز پوچھتا ہوں تو وہ مجھے ہر اچھے کام سے روکنے کے لیے 2-3 تو اس کے نقصان بتا ہی دیتا ہے، لیکن اس وقت مجھے مراقبے میں اتنا وقت اس لیے لگا کیونکہ اس نے مجھے اسلام سے دور رکھنے کے لیے ہزاروں وجہ بتا دی کہ اسلام میں یہ خامیاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، بہت ساری پرابلمس بتاتا گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام میں مجھے داخل ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے علم پر یا اپنی جو محنت تھی اس کے اوپر گھمنڈ نہیں کیا، اپنی انا کو چھوڑا اور مجدد پاک کے دامن کو تھاما۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، مایوسی سے باہر آنے کے لیے اللہ کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، ذکر کی محفلوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ جس کو
ڈپریشن کا مسئلہ ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھے، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اس کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے۔ اگر آپ لوگ کبھی مایوس ہوتے ہیں تو اس چیز کو کریں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر ہی رکھا ہے۔ کوئی اگر رزق کے لیے پریشان ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں رزق ملے گا، مل کر رہے گا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جب ہمارا رزق ختم ہو جائے ہم مر جائیں گے، تو کیوں ہم پریشان ہوں؟ آج اگر ہمارے نصیب میں 100 روپے لکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمیں 100 دینا چاہتا ہے تو 100 لے لو اور خوش رہو اس میں۔ اگر وہ کل 10,000 دینا چاہتا ہے لے لو اور خوش رہو اس میں۔ ہم کہیں گے نہیں ہمیں 100 ہی کیوں ملے؟ اللہ ہماری ضرورت کو بہتر سمجھتا ہے یا ہم بہتر سمجھتے ہیں؟ ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر بیان ختم کروں گا کہ اگر ایک بلڈنگ ہے، ٹاور ہے، اور اس کے اطراف میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کی پہلی منزل میں جو بندہ رہتا ہے وہ اسی چیز کو دیکھ رہا ہے اپنی اینگل سے، دوسرا بندہ مان لو 5ویں منزل سے اسے دیکھ رہا ہے، اسی چیز کو دیکھ رہا ہے، تیسرا بندہ 10ویں منزل سے، چوتھا بندہ اور اوپر سے، اور ایک بندہ جو ہے سب سے اوپر ٹیرس فلیٹ سے بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ہر کوئی اس چیز کو اپنے حساب سے بیان کرے گا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہے، ایسی ہے۔ اب اس کے اوپر سے دیکھنے والا کہے گا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، ایسی نہیں ہے وہ چیز، ایسی ہے۔ اب مجھے یہ گلاس جو ہے اس اینگل سے نظر آ رہا ہے، ان کو دوسرے اینگل سے نظر آ رہا ہے۔ اب ہم دونوں جب اس چیز کو سمجھائیں گے تو سمجھانے میں فرق ہوگا، لیکن دونوں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اوپر سے دیکھنے والے کا ویو، اس کا ویژن الگ ہوگا، اور اوپر سے دیکھنے والے کا اور الگ ہوگا، اور جو سب سے اوپر سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اس کا ویژن الگ ہوگا۔ تو ہم زندگی کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ہماری ضرورت کو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو ابھی ہے یا پھر کبھی۔ ہم ضد پر آ جاتے ہیں اللہ سے، بس ہمیں یہ تو دے ہی دے، بس ہمیں یہ چاہیے۔ تو اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ ایسی دعا مانگے کہ عافیت کی دعا مانگے۔ اللہم انی اسألک العافیہ وشکر العافیہ، عافیت ملنے کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ جب ہمیں عافیت ملے تو ہم اس عافیت میں شکر کرنے والوں میں سے رہیں، تب ہمیں فرق آنا شروع ہو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 2-3 باتیں میں ہمیشہ بیان میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ زیادہ باتیں بتا کر وہ ذہن میں رہتی نہیں۔ اگر 2 بات اچھی کہہ دی جائے اور ہم اس پہ عمل کر سکیں تو وہ ہمارے لیے پھر کوئی 2 باتیں، تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ مومن اللہ توفیق، قربت الحبیب، قربت الفاتح۔ انشاءاللہ ذکر ہوگا کی اسٹارٹ میں، شروعات میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ایسی محفلیں ڈھونڈتے ہیں، اسے گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں جلیس ہوں بندہ کر، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ موجود ہوں جو ذکر کرتے ہیں۔ تو اپنی حاجتوں کو اپنے دل میں رکھیں اور اپنی حاجتوں کو لمٹ نہیں کریں کہ صرف میرا یہ کام ہو جائے، نہیں، عافیت والی نیت رکھیں، ذہنی قلبی سکون والی نیت رکھیں، صرف اپنے لیے ہی نہیں ساروں کے لیے اچھی نیت رکھیں، کیونکہ اس محفل کی برکت انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔
Bismillahirrahmanirrahim. ربنا وإنا فتحنا ذكرنا بالقرآن وبرياضنا بالسلوك لله تعالى إصلاح الإسلامية نود ختم الخواجبان مدد يا سيدي سلطان الأولياء مدد مسلول يا سيدي مولانا الشيخ ناظم المدد مولانا الشيخ محمد المدد مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الإمداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابطة الشريفة أقم دلكم مولانا الشيخ محمد بن سجون مدد يا سيدي سلطان الأولياء مسؤول يا سيدي مدد يا مدد يا مدد يا سيدي. سورة فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته برسول جميع خلق محمد وعلى آل محمد عليهم وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان أئمة المجتهدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا في الطريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى هديهم مباركة وعاد الله تعالى من بركاتهم وفوجاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم هدية المسيرة منا إلى روح نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وأرواح الكرام من الأنبياء والمرسلين وقدم شرائعهم وأرواح أئمة الأربعة وأرواح مشايخنا بطريقة النقشبندية العالية خاصة إلى روح إمام الطريقة الوصف الخليفة خواجة بهاء الدين نقشبند محمد ويس البخاري وحضرة الخالد الجواني حضرة السلطان الأولياء شيخ القائد الدارستاني حضرة السلطان الأولياء مولانا الشيخ ناظم عادل الحقاني رباني وحضرة السلطان الأولياء مرشدنا سيدنا حبيبنا مولانا الشيخ محمد عادل الرباني وإمام مهدي عليه السلام وخصوصا من أرواح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الهند خواجة معين الدين چشتی وسلطان المشايخ نظام الدين أولياء وكل أولياء طافت كل الطرق وخاصة إلى أرواح مولانا جلال الدين رومي وحاجة آمنة عادل وشيخ راجع أشفن شاه بن أزمن شاه وسائر ساداتين وصديقيون. الفاتحة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي توبة يا ربي توبة يا ربي توبة يا ربي توبة توبة يا ربي توبة يا ربي توبة توبة يا ربي توبة يا ربي توبة يا ربي توبة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم من كل ذنب ومعصية من يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف الأديمة ومن كل ما يخالف دين الإسلام. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فاغفرنا يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا فتاح القلوب. اللهم افتح لنا فتحا مبينا وأنت خير الفاتحين. اللهم اسقنا الغيث سقيا رحمة ولا تجعلني من القانطين. آمين 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 يا رب العالمين. والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اے میرے مولا اے پروردگار عالم اے میرے مالک و مولا، میرے مولا ہر پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہے میرے مولا،
نہ تجھے نیند آتی ہے میرے مولا جب اونگ آتی ہے میرے مولا، نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے میرے مولا تیرا بندہ تیرا ہر ایک خالق ہے میرے مولا، تجھے جب کوئی پکارتا ہے میرے مولا اس کی آواز کو سننے والا ہے میرے مولا تو یہ ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے میرے مولا تیرے پیارے حبیب کا واسطہ میرے مولا ہم نے جو بھی ذکر اذکار کیے میرے مولا اس میں جو بھی کمی خامی بے ادبی لغزش ہو گئی میرے مولا، بے توجہی سے ذکر کیے میرے مولا، بے دلی سے ذکر کیے میرے مولا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میرے مولا ان سب خطاؤں کو معاف فرما میرے مولا، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما میرے مولا، اس ذکر کی برکت سے میرے مولا ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا، جو غلطیاں جو گناہ جو خطائیں ہم سے جانے ہوئی انجانے ہوئی میرے مولا سب خطاؤں کو معاف فرما میرے مولا، جو گناہ جو خطا ہم جانتے ہیں میرے مولا، جو خطا گناہ ہم نہ جانتے ہو میرے مولا ان سب کو معاف عطا فرما میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما میرے مولا، ہمارے قلب کی سختی کو دور عطا فرما میرے مولا، ہمارے قلب کی سیاہی کو دور عطا فرما میرے مولا، ہمارے قلب کے زنگ و میل و کچیل کو دور فرما تیرے پیارے حبیب کے صدقے میرے مولا، تیرے ذکر کی برکت سے میرے مولا ہمارے دل کو میرے مولا روشن فرما میرے مولا، ہمارے قلوب کو نرمی عطا فرما میرے مولا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے میرے مولا ہمارے قلوب کو روشن فرما میرے مولا، ہمارے ایمان کامل عطا فرما میرے مولا، نور ایمان سے ہمارے سینے کو روشن فرما میرے مولا، ہمارے دلوں کو زندہ فرما میرے مولا، ہمارے دلوں کو زندہ فرما میرے مولا، ہمارے دلوں کو زندہ فرما میرے مولا، چاہے جس حال میں رہے میرے مولا، کھائے پیے اٹھے بیٹھے چلے پھرے میرے مولا، ہر حال میں ہر وقت میرے مولا دل کی گہرائی سے میرے مولا ذکر کرنے والا بنا دے میرے مولا، تیرا ذکر کرنے والا بنا دے میرے مولا، ہمیں ذاکرین میں قبول فرما میرے مولا، ہمیں صالحین میں قبول فرما میرے مولا، ہمیں اچھے بندے والے بنا میرے مولا، ہمیں نیک بنا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما میرے مولا، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیو چلنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں میرے مولا سب کے لیے آسانیاں فرما میرے مولا، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما میرے مولا، سب پر اپنی رحمت عطا فرما میرے مولا، سب پر اپنی رحمت عطا فرما میرے مولا، جتنے لوگ حاضر ہیں میرے مولا جس کے دل میں جو وہ نیک جائز تمنا ہے میرے مولا سب کے دلوں کا حال کا تو جاننے والا ہے میرے مولا، سب کے دلوں کے حال کا تو جاننے والا ہے میرے مولا، سب کی دلی نیک جائز تمنا قبول عطا فرما میرے مولا، سب کی حاجتیں پوری عطا فرما میرے مولا، سب کی مشکلوں کو آسان فرما میرے مولا، سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما میرے مولا، سب کے لیے آسانیاں فرما میرے مولا، جو رزق کے لیے پریشان ہے میرے مولا انہیں بہتر روزی عطا فرما میرے مولا، جو رزق سے لگے ہیں میرے مولا ان کے رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما میرے مولا، جو نوجوان بہنیں گھر میں بیٹھی ہے میرے مولا انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما میرے مولا، ہم سب کے لیے خیر عطا فرما میرے مولا، جو بیمار ہے میرے مولا انہیں شفا عطا فرما میرے مولا، جو بے ہوش ہے میرے مولا انہیں ہوش عطا فرما میرے مولا، خصوصاً ہمارے شیخ اشرف کے والد صاحب حضرت شیخ محمد صالح عباس ان کو شفا عطا فرما میرے مولا، ان کو شفاء کلی عطا فرما میرے مولا، انہیں طاقت و قوت عطا فرما میرے مولا، انہیں ہوش عطا فرما میرے مولا، حیدرآباد کی زمین کے اولیاء کے صدقے میرے مولا انہیں ہوش عطا فرما میرے مولا، جس طرح پہلے ذکر کی مجالس میں وہ شریک ہوا کرتے تھے میرے مولا انہیں پھر وہ طاقت دے میرے مولا، وہ ذکر کی محفل میں شریک ہوا کرے میرے مولا انہیں سلامتی عطا فرما میرے مولا، ان کے گھر والوں میں بہتری عطا فرما میرے مولا، ہم سب کے حق میں بہتری عطا فرما میرے مولا، ہمارے مسائل کو آسان فرما میرے مولا، ہم بڑے کمزور بندے ہیں میرے مولا، ہم بڑے کمزور بندے ہیں میرے مولا، جس طرح تیرا ذکر کرنے کا حق ہے میرے مولا ہم ادا نہیں کر سکتے میرے مولا، جس طرح تیری بات کرنے کا حق ہے میرے مولا تیری بات نہیں کر سکتے میرے مولا، جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز ہے میرے مولا تیری بندگی کرتے ہیں میرے مولا، تیرا ذکر کیا میرے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما میرے مولا، شرف قبول عطا فرما میرے مولا، اس ذکر کی برکت سے ہمارے قلوب کو جاری فرما میرے مولا، ہمارے پردوں کو دور عطا فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب عطا فرما میرے مولا،
ہم سب کو تیرے گھر کا طواف کرنا نصیب عطا فرما میرے مولا، تیرا بیت دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا روزہ دیکھنے کی نصیب عطا فرما میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب عطا فرما میرے مولا، پاک میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما میرے مولا، ہم سب کے لیے خیر فرما میرے مولا، ہمیں قلب مطمئنہ عطا فرما میرے مولا، ہمیں قلب مطمئنہ عطا فرما میرے مولا، ہمیں قلب سلیم عطا فرما میرے مولا، ہمیں دلوں کو چین عطا فرما میرے مولا، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما میرے مولا، ہماری بے چینی کو دور فرما میرے مولا، ہماری بے قراری کو دور عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما میرے مولا، ہر حال میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما میرے مولا، جس کے گھر میں یہ ذکر رکھا گیا ہے میرے مولا، ان پر خصوصی فضل و کرم فرما میرے مولا، ان کی ہر پریشانیوں کو دور عطا فرما میرے مولا، انہیں سکون اطمینان عطا فرما میرے مولا، ان کو خوب خیر و برکت عطا فرما، ہر چیز میں ان کی برکتیں عطا فرما، انہیں نیک صالح اولاد بنا میرے مولا، ان کی اولاد کو میرے مولا صالحین میں سے بنا میرے مولا، ان کو خیر و برکت عطا فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی نظر کرم فرما میرے مولا، ہمارے پیارے مرشد مولانا شیخ محمد میرے مولا خوب بلند فرما میرے مولا، ان کی روحانیت میں، علم میں، عمل میں، کمال میں خوب برکتیں عطا فرما میرے مولا، درجے خوب بلند عطا فرما میرے مولا، ہمارے دادا پیر مولانا شیخ ناظم پر اپنی فضل و کرم فرما میرے مولا، ان پر خصوصی فضل و کرم فرما میرے مولا، انہیں مدفن پر خوب رحمتیں عطا فرما میرے مولا، ہمارے استاد ہمارے شیخ اشرف علی پر خوب رحمتیں عطا فرما میرے مولا، درجے ان کے خوب بلند عطا فرما میرے مولا، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم فرما میرے مولا، ہماری جماعت پہ خصوصی رحمت عطا فرما میرے مولا، ہماری جماعت پہ خصوصی رحمت عطا فرما میرے مولا، ہماری جماعت پہ خصوصی رحمت عطا فرما میرے مولا، ہر فتنوں کو فنا فرما میرے مولا، ہر فتنوں کو ختم فرما میرے مولا، آپس میں محبت اتفاق عطا فرما میرے مولا، ہر حال میں ترقی عطا فرما میرے مولا، سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کو میرے مولا عید کے کونے کونے میں ہر گھر میں پہنچا میرے مولا، اس کی برکت اور اس کے فیضان سے میرے مولا سب کو مالا مال فرما میرے مولا، ہم بڑے ذلیل و خوار ہیں میرے مولا، تیری بارگاہ میں دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا میرے مولا، ہمیں ادب نہیں ہے میرے مولا، تیری بارگاہ میں کس طرح گزارشیں پیش کی جاتی ہے میرے مولا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا میرے مولا پر تو بنا بہتر جانتا ہے میرے مولا، ہم سب کے حق میں بہتری عطا فرما میرے مولا، ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما میرے مولا، جو مانگنے سے رہ گئے وہ عطا فرما میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما میرے مولا، ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے میرے مولا، تو پروردگار اعلی ہے میرے، تو بے شک جاننے والا ہے میرے مولا، کس کے حق میں کیا بہتر ہے میرے مولا، ہم سب کے لیے بہتری عطا فرما میرے مولا، ہمیں سچی توبہ نصیب عطا فرما، دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ہمارے مرشد کو ہم سے راضی فرما میرے مولا، ہمارے پیر کو ہم سے راضی فرما میرے مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے میرے مولا سب کی مدد فرما میرے مولا، سب کے لیے آسانیاں عطا فرما میرے مولا، خصوصاً ملک شام کے مسلمان، خصوصاً برما کے مسلمان، میانمار کے مسلمان میرے مولا، ہم نہیں جانتے میرے مولا کیا حال ہے مسلمانوں کا میرے مولا، تو بے شک جاننے والا ہے میرے مولا، سب پر خصوصی فضل فرما اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب پر فضل فرما میرے مولا، ہمیں فتنوں سے بچا میرے مولا، ہر طرح کے فتنوں سے بچا میرے مولا، ہر طرح کے عذاب سے بچا میرے مولا، ہمارے امام مہدی کا جلد ساتھ عطا فرما میرے مولا، امت محمدی کو امام مہدی کا جلد ساتھ عطا فرما میرے مولا، ہمیں امان عطا فرما، اتحاد کی توفیق عطا فرما، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد علیہ
تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على